تو میری نظر میں اسلام کا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے۔ اگر اسے شہزادی ایران ہونے میں ناز ہے تو مجھے حسین کے شہزادہ اسلام ہونے میں ناز ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، زندہ باد، یا علی، یا علی۔ حضرت حسین کا نام لے دیا، حضرت عمر نے کہا میری نظر میں حسین ہے۔ اب جب حسین کا نام آیا سب خاموش، حسین کا نام پیش کیا گیا سب خاموش۔ جلسہ میں آنے والوں اپنی حسینیت کو چیک کرو کہ اس راستے پر چل رہے ہو یا اس سے ہٹے ہو۔ اگر اس سے ہٹ گئے تو قیامت کے دن حسین تمہیں حسینی نہیں بولیں گے، اور قیامت کے دن حسینی وہی کہلائے گا جسے علی کا بیٹا کہہ دے مولا یہ حسینی ہے۔ بے شک میرے شور مچانے سے نہیں ہوگا حسین، میرے شور مچانے سے نہیں ہوگا حسین۔ کان کھول کے سنو میرے بھائیو، کسی بھی تاریخ میں جتنے امام گزرے ہیں، چاہے امام باقر ہو، چاہے امام موسیٰ کاظم ہو، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے امام جعفر صادق ہو، چاہے کوئی اور امام ہو، کسی ایک امام کی تاریخ میں، کسی ایک امام کی زندگی میں اگر مجھے کوئی ڈھول بجانا ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام گلفام دینے دے۔ اس سے کوئی بات، اس سے بڑھ کر کوئی بات۔ میں سارے امام، میں ایک امام کی بات نہیں کر رہا، میں سارے اماموں کی بات کر رہا ہوں، چاہے امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام صادق ہو، کوئی امام ہو، کسی بھی امام کی زندگی میں تو حسینی اتنا بڑا نہیں ہے جتنے حسین یہ امام ہے، اس لیے کہ یہ حسینی بھی ہے اور حسین کا خون بھی ہے۔ بتا دیں آپ کو کسی بھی امام کی زندگی میں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی جو بتا سکتا ہو، یہ صرف تمہاری بنائی ہوئی خرافات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا حسین، سب خاموش۔ اور یہ رافضیت کے منہ میں بہت بڑا تماچا ہے، جو رافضی یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی عمر سے بنتی نہیں تھی، اہل بیت عمر کو پسند نہیں کرتے تھے، عمر اہل بیت کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ بیٹا تو عمر کا بھی جوان تھا، حضرت عمر اپنے بیٹے کا بھی نام پیش کر سکتے تھے کہ شہر والوں سے نکاح کرنے کے لیے میرا بیٹا جوان ہے، لیکن عمر نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، زمانے کو بتا دیا کہ عمر کی نظر میں عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، محمد رسول اللہ کا نواسا ہونا اور ہے۔ بے شک عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، محمد رسول اللہ کا نواسا ہونا اور ہے۔ ذرا غور کریں۔ حضرت عمر نے جیسے ہی حضرت حسین کا نام لیا، کہا حسین کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچایا جائے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں قاصد پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں کہا آپ کا نکاح کرانا چاہتے ہیں، آپ کا رشتہ آیا ہے۔ حضرت عمر کا جیسے ہی پیغام پہنچا، مولا حسین نے فرمایا کس نے میرا رشتہ بھیجا ہے، کون میرا عقد کرانا چاہتا ہے؟ کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب آپ کا نکاح چاہتے ہیں، آپ کے لیے ایک لڑکی کو پسند کر لیا گیا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت حسین کی محبت دیکھو کہ عمر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو مولا حسین کہتے میری شادی کرانے والے عمر کون ہوتے ہیں، میرا رشتہ لگانے والے عمر کون ہوتے ہیں، لیکن محبت دیکھو۔ مولا حسین نے کہا اگر امیر المومنین کو رشتہ پسند ہے تو حسین کو بھی یہ رشتہ منظور ہے، حسین کو بھی یہ رشتہ۔ لیکن میرے مولا حسین نے فرمایا نوجوانوں اگر واقعی حسینی ہو تو حسین کے نقش قدم پہ چلنا۔ کہا امیر المومنین اگر رشتہ پسند کیے ہیں تو مجھے پسند ہے، لیکن ایک کام کر لو، پہلے جا کے بابا علی سے پوچھ لو، اگر ان کی بھی رضا ہے تو حسین راضی ہے۔
وفادار باپ کا بیٹا ہے، متقی باپ کا بیٹا ہے، سچے باپ کا بیٹا ہے تو خود بھی سچا ہے. باپ سے پوچھو نکاح حسین کا، باپ سے پوچھو یہ حسین ہے. آج کا تو اگر ابا رشتہ ادھر کرنے جا رہا تو بیٹا کہہ رہا نہیں ادھر ہوگا. باپ کہہ رہا بیٹے عزت چلی جائے گی، خاندان کی عزت ناک کٹ جائے گی. کہہ رہا ناک کٹے یا بچے رشتہ وہی ہوگا جہاں اپنی بات چل رہی ہے. صحیح بتا رہا ہوں. اور لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں ان سے 2 ہاتھ آگے ہو رہی ہیں کیونکہ اس وقت قانون بڑے سخت بن گئے. ایسے مانو ایسے، نہیں تو میں کورٹ کچہری کے ذریعے اپنے تو اپنے. آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں، لوگوں غیروں کے ساتھ. کاش تم نے انہیں تاریخ اسلام بتا دی ہوگی، کاش تم نے انہیں حسینیت بتا دی ہوگی. آج تم نے اپنی بچیوں کو انگلش میڈیم میں تو پڑھایا ہے، آج تم نے ماڈرن ماحول میں تو اپنی بچیوں کو جینا سکھایا ہے. کاش تم نے سیرت فاطمہ اپنی بیٹیوں کے سامنے رکھ دی ہوگی تو آج 8 لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی نہ کی ہوتی. 8 لاکھ بچیاں دھرم پریورتن کر چکی ہیں مسلمانوں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر ماڈرن ماحول تو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے حسینی ماحول پیدا نہیں کیا. نوجوانوں شادی کرو تو خبردار. ہاں قرآن نے یہ کہا ہے پسند کا نکاح کرو، مگر یہ نہیں کہا ہے کہ باپ کو ناراض کر دے، ماں کو ناراض کر دے. پسند کے نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باپ کے ارمانوں کا جنازہ نکال دے، ماں کے ارمانوں کا جنازہ نکال دے. تیری بھی پسند ہو، تیرے والدین کی بھی پسند ہو. اور کان کھول کے سن لو نوجوانوں، بہت اس تقریر میں آج نوجوان زیادہ ہیں. اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موڑ آئے، کوئی لڑکی کسی موڑ پہ تم سے یہ کہہ دے کہ میں سب کو ٹھوکر مار کے تجھ سے شادی کروں گا، میں اپنے بھائی ماں باپ خاندان سب کو کچل دوں گی تجھ سے شادی کے لیے، تو چاہے رکشہ چلانے والی کی بیٹی سے نکاح کر لینا لیکن اس سے ہرگز ہرگز نکاح نہ کرنا. پیار میں اندھے ہو جاتے ہو اندھے. اور یہ پیار جو ہے یہ وہ والا پرفیوم ہے جو آپ نے ٹرین میں بسوں میں بیچتے ہوا دیکھا ہوگا. 80 روپے میں 2 ساتھ میں انعام بھی دیتا ہے. تو بڑی تیز خوشبو آتی ہے، جیسے مانے گا اتنی تیز آئی پوری بس مہک جائے گی، مگر آپ تھوڑی دیر ہے وہ ادھر کا بعد میں خوشبو پہلے ختم. میری بات غلط نہیں. تیل بیچ رہا، تیل ایسا تیل ہے بال اگا دے گا، بال جما دے گا، کالے کر دے گا. اگاتا نہیں ہے، جتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ختم کر دے گا. اگر خالی بس میں بکنے والا تیل بال اگا دے تو MBBS ڈاکٹر کے ہاتھ چلیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ 10 روپے والا بام بس میں بیچ رہا ہوتا، کمر میں درد، گھٹنے میں درد، سر میں درد، داڑھ میں درد، کان میں درد، جو بھی درد ہو تیل میں ملا کے لگا لو، کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. 10 روپے میں اتنے درد ختم ہے تو الٹرا ساؤنڈ کیوں کرائے گا 500 روپے؟ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ یہ محبت جو تجھے نظر آ رہی ہے کہ میں تیرا ساتھ بھی نبھاؤں گی، تیرا ساتھ بھی دوں گی، تیرے سکھ میں بھی ساتھ رہوں گی، تیرے دکھ میں بھی ساتھ رہوں گی. یہ جھنڈو بام ہے، جھنڈو بام. یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے. ہم نے شادی کے 2 مہینے کے بعد طلاق ہوتے دیکھی ہے، ہم نے کوٹ کچہری ہوتے دیکھا ہے، ہم نے تھانہ چوکی ہوتے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کیا پسند کی بعد میں کہتا نظر آتا مولانا میں تو پھنس گیا. اس لیے نکاح کرو تو گھر والوں کا بھی مشورہ لے لو، ان کی بھی رضامندی حاصل کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بس والے پرفیوم بن جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے تو بڑا تیز پیار ہوتا، بہت گاڑا گاڑا نظر آتا ہے. بات کے حال یہ ہوتے ہیں کہ گالیاں ہی چلتی ہیں، سیدھی جھڑاکا ادھر سے گالی اور دھڑاکا ادھر سے گالی. ارینج جو شادیاں ہیں جو والدین کی مرضیوں سے ہو رہی ہیں، وہ شادیاں اگر کوئی گھپلا بھی ہوتا تو ابا بھی ساتھ دیتا، اماں بھی ساتھ دیتی ہے، خاندانی بھی ساتھ دیتا. اور یہ جو خود والا پیار ہوتا نا، سب کہتے تم نے تو کرا تھا بھرو خودی. کیوں ساتھ دے خاندانی؟ تو نے خاندانیوں کو پوچھا تھا کیا؟
ابا کو پوچھا تھا کیا تو ابا کو ساتھ دے کہا مولا علی سے پوچھو بابا علی سے پوچھو حضرت علی کی بارگاہ میں قاصد پہنچا کہا حضور امیر المومنین نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے حضرت حسین کے لیے دین کی پسند کی ہے مولا علی نے دیکھا بھی نہیں لیکن آپس میں محبت اتنی ہے یہ بھی راضیت کے منہ پہ تماچا ہے مولا علی نے فرمایا اگر عمر کی پسند ہے تو علی کی بھی پسند ہے ذرا زور سے سبحان اللہ اگر عمر کی پسند ہے تو علی کی بھی پسند ہے ادھر سے جب رضامندی ہو گئی یہ بھی راضی مولا عمر بھی راضی مولا حسین بھی راضی جب سب راضی تو بعد میں شہربانوں کے پاس قاصد پہنچایا گیا شہربانوں کے پاس جا کے قاصد کھڑا ہوا وہ کھڑے ہو کے بولا شہربانوں امیر المومنین چاہتے ہیں تمہیں بیڑیوں سے آزاد کر دیا جائے تمہیں زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے تمہیں زندگی بھر کے لیے قید سے آزاد کر دیا جائے امیر المومنین چاہتے ہیں تمہیں نکاح کر کے کسی کے نکاح میں دے کے اس کے گھر کی ملکہ بنا دیا جائے لوگوں تاریخ گواہ ہے شہربانوں نے جملہ جو بولا تھا آج بھی تاریخ اپنے دامن میں لیے ہوئے مسکرا رہی ہے شہربانوں نے کہا مر تو سکتی ہوں مگر میں نکاح نہیں کروں گی شادی نہیں کروں گی کہا اس لیے کہا آنے والے سوچ جب مجھے بڑے بڑے راجے مہاراجے پسند نہیں آئے تو مدینے کے غریب مجھے کہاں سے پسند آ جائیں گے یہ بے فضول ہوئی بافضول ہوئی بات بنا کر میرے سامنے آتے ٹائم خراب بنا کر شہر والے میں کوئی لڑکا پسند نہیں آ سکتا آنے والے قاسم نے کہا تھا شہر والے یہ تمہارے لیے عمر کی طرف سے آفر ہے ایک بار نظر ڈال کے دیکھ لے اگر لڑکا پسند ہو تو نکاح کرنا لڑکا پسند نہ ہو تو نکاح نہ کرنا تمہارے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی کہا یہ قانون کس کا ہے کہا مدینے والے مصطفیٰ کا کہا زبردستی نہیں ہو میرے ساتھ میں نے سنا عمر بڑا ہارڈ آدمی ہے بڑا سخت آدمی ہے عمر کا نام سن کے تو بڑے بڑے کو پسینہ آ جاتا کہ عمر میرے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا نکاح میں کہا عمر کی کیا طاقت ہے مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا جب تک لڑکا لڑکی دونوں راضی نہ ہو جب تک لڑکی اور لڑکے کی طرف سے رضامندی حاصل نہ ہو جائے جب تک اسلام میں نکاح نہیں ہوتا ہے ہائے ہائے اتنا سنا تو شہروانوں بولی وحر اسلام میں تیرے قانون پر قربان قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے قید میں ہے لیکن نکاح کرنے کا شادی کرنے کا اختیار شہروانوں کے اوپر رہے گا کہا اسلام کا قانون ہی یہ ہے اسلام کا قانون ہی یہی قانون ہے آج بھی تمہارے یہاں نکاح ہوتے ہیں تو لڑکی سے پوچھا جاتا کہ نہیں پوچھا جاتا لڑکے سے بھی پوچھا جاتا پوچھتے کہ نہیں پوچھتے اور پوچھنا ضروری ہے نکاح میں جو گواہ ہے ایجاب و قبول ہے یہی لازمی ہے یہ 300 باراتی یہ کھانے یہ جوڑے یہ گھوڑے یہ کاریں یہ نکاح میں کوئی بھی ضروری نہیں ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایجاب و قبول اور گواہ یہ ضروری ہے اور مہر کیا ہے مہر ایجاب و قبول اور مہر بھی حساب کے یہ جو مہر چل رہے ہیں 5,51,000 یہ مہر ہے لڑکے کی حیثیت کے مطابق یہ جو 21 لاکھ کبھی کبھی تو مہر کے اوپر حضرت برادر واپس چلی گئی مہر کے اوپر جھگڑے ہو گئے اس لیے کہ اس نے جہیز اتنا ٹائٹ کر کے مانگا تھا اتنا ٹائٹ کر کے کہ لڑکی والوں کی حالت پتلی کر دی اس نے کہا بدولہ بن گئی ہے اتنا ٹائٹ مہر مانگوں گا کہ تیری حالت پتلی کر دوں ہے دونوں طرف سے غصہ اور نبی فرماتے نکاح کو آسان کرو نبی نے کیا فرمایا نکاح کو اگر لڑکے کی حیثیت 500 روپے روز کمانے کی ہے تو اس کی حیثیت کو دیکھ کر مہر باندھا جائے بس سمجھ لیجیے مسئلہ بتا رہا ہوں میں
یہ جو چل رہے ہیں کہ ادھار مہر باندھ دیے، اتنے باندھ دیے وہ کبھی دے ہی نہیں سکتا. مہر اتنے باندھا کرو کہ لڑکا جسے نقد ادا کر دے، اور مہر نقد ادا کرے تو یہی افضل و اعلیٰ ہے، یہی بہتر ہے. بات سمجھیے کیا ہے؟ یہی بہتر ہے. یہ بیوی سے جو معاف کراتے پھر وہ معافی کا موقع ہی نہیں آئے، معاملہ ہی نہیں آئے. اتنے مہر رکھو قبضے کے کہ وہ ادا کر سکو. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں. اور گواہ نکاح میں دونوں گواہ باشرہ ہونا چاہیے. کسی کو بھی پکڑ کے اہلا گارا میں تو ٹھہرا دے جا تم گواہ بن جائیے نا. گواہ وہ ہو جو باشرہ ہو. بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گواہ باشرہ ہو. اور یہ بیچ میں وکیل بنتا ہے، یہ تو نہ ہی ہو تو اچھا. میں آپ کو بہتر نکاح کا طریقہ بتا رہا ہوں. یہ وکیل ہوتا ہے نا بیچ میں، یہ نہ ہی ہو تو اچھا. ڈائریکٹ قاضی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ ڈائریکٹ ایجاب قبول کرائے، لڑکی سے اجازت لے کے گواہوں کی موجودگی میں لڑکے کو قبول کرا دے. اس کو لڑکے کو جو ہے کہہ دے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے کرتا ہوں، لڑکا ڈائریکٹ قبول کر لے. یہ بیچ میں وکیل نہ ہو تو یہ نکاح سب سے اچھا ہے. ہار کو مت دیکھو، مجھے دیکھو. نکاح سب کے ہونے، جن کے ہو گئے ان کے بچوں کے ہونے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ نکاح فضولی ہے. کہ بیچ میں وکیل ہوتا، بعد میں جھگڑ لیا ہوتا، امام سے کہہ رہا ہوتا میرا حصہ دے، کیونکہ میں وکیل نہ بنا 500 روپے مجھے دی. بڑی مشکل سے تو اس غریب کو نذرانہ دیا، اب بانٹ دیا. بہت سی جگہ وکیل بانٹتے ہیں. وکیل ہمیں بھی دو، گواہ بھی کھڑے ہو جا، ہمیں بھی دو 100 روپے. ارے بھائی اس غریب کو مل گئے یار، یہ اس کا نذرانہ ہی، تیرا کیا ہے اس میں؟ بات سمجھ ماری کہ نہیں آ رہی ہے؟ قاضی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ ڈائریکٹ لڑکی سے اجازت لے کر ڈائریکٹ لڑکے کو ایجاب و قبول کرا دے. یہ نکاح سب سے بہتر. بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آگے بڑھو. یہ مسئلے ساتھ ساتھ بتاتا اس لیے میں چل رہا ہوں تاکہ یہ مسئلے سمجھ میں آ جائیں. بے شک ہاں کچھ پتا ہونا چاہیے. بعض آدمی کو پوری وکالت شروع کر دے کہ میں پہلے تو 2-4 کلمے خود پڑھے گا اور کہے گا میں امت میں نبی کی اور فلاں کا اور میرا آنے کا مقصد یہ. اتنے لمبے کلمے پڑھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ فلاں گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں لڑکی اپنے نکاح کا اختیار دیتی ہے اتنے مہر کے بدلے کہ آپ نے قبول کیا. لڑکا نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولا حسین غازی شہر والوں نے کہا جب یہ بات ہے میرے اوپر فیصلہ ہے کہ اگر لڑکا پسند آئے گا تو میں ہاں کروں گی، پسند نہیں آئے گا تو نہ کروں گی. عمر میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا تو پھر مجھے یہ فیصلہ منظور ہے. چلو لڑکا دکھایا جائے، لڑکا دکھایا جائے، پیش کیا جائے. کون ہے کہ جس سے عمر میرا نکاح کرانا چاہتا ہے؟ کون ہے کہ جس کے ساتھ میرا عقد کرانا چاہتا ہے؟ لوگوں ذرا غور کرو. حضرت شہر والوں ادھر تیار ہے، ادھر مولا حسین تیار ہے. تاریخ کہتا ہے، تاریخ اویس کہتا ہے ادھر مولا حسین کو لایا گیا، ادھر سے شہر والوں کو لایا گیا. جب آمنا سامنا ہوا شہر والوں سے کہا اب ذرا تھوڑا سا نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہونے والا نوشہ یہ ہے، ہونے والا دولہا یہ ہے، ہونے والا شوہر یہ ہے. شہر والوں کا بیان ہے کہ جیسے ہی میری نگاہ مولا حسین کے چہرے پر پڑی، مولا حسین کا چہرہ شہر والوں نے دیکھا. میں جھوٹ کے بولی عمر، میں قسم کھا کے کہتی ہوں یہ چہرہ جو میرے سامنے لا کر تم نے کھڑا کر دیا ہے، اس چہرے کو میں نے اپنے خوابوں میں ایک بار نہیں بلکہ پورے 100 بار دیکھا ہے. بتانے والا، دکھانے والا بار بار یہی چہرہ مجھے دکھاتا ہے اور دکھا کے ہر بار یہی بتاتا ہے شہر والوں تمہارا شوہر یہی ہوگا، تمہارا شوہر یہی ہوگا. میں نے جو آج تک کسی بھی لڑکے کو قبول نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خوابوں کا شہزادہ پسند تھا.
میں نے قسم کھائی تھی اگر میں نے نکاح کرنا ہے تو خوابوں کے شہزادے سے کرنا ہے، میں نے اگر نکاح کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے جس کو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، ارے میں نے تو اس چہرے کو خوابوں میں ایک بار نہیں 100 بار دیکھا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، جیسے ہی مولا حسین کے بارے میں شہر والوں نے اپنا ڈیسیژن دے دیا، نکاح کی تیاری ہو گئی، مولا علی نے نکاح کرا دیا، حضرت عمر نے مہر کی رقم ادا کر دی، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ ذرا غور کرنا، نکاح ہو گیا، کتنا سادہ کتنا سمپل یہ ہے نکاح۔ ہمارے بھی نکاح ہے، ہمارے ہاں بھی شادیاں ہیں، ہماری شادیوں کے تو حال یہ ہے میرے بھائیوں، جب تک کیا 10 لاکھ خرچ نہ ہو جب تک تو نکاح تک نوبت نہیں آتی۔ باپ پورا ہو گیا اسی ٹینشن میں، باپ پریشان ہے اسی ٹینشن۔ ابھی میں گجرات تقریر کرنے کے لیے گیا تھا میرے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، شاید آپ کو بھی افسوس ہو۔ پیلی بھیت ضلع کے کچھ لوگ وہاں تقریباً 20,000 لوگ وہاں کام کرتے ہیں، وہ پیتل کی ٹوٹیاں بناتے ہیں فیکٹری میں۔ توجہ کرو، یہ جب کی بات ہے جب یہ جو چیئرمین کے الیکشن ہوئے تھے بھی پیچھے، تو اس قصبے کا جو موجود جو چیئرمین تھا جو کھڑا ہوا تھا الیکشن میں، وہ ووٹ مانگنے کے لیے وہاں گجرات پہنچا، کیونکہ 20,000 لوگ وہاں کام کر رہے تھے اس قصبے کی، تو ووٹ مانگنے کے لیے پہنچا اور کہا بھئی آپ لوگ آنا الیکشن کے موقع پر مجھے ووٹ دینا۔ تو کوئی کہتا ہے سڑک بناؤ گے تو ووٹ دیں گے، کوئی کہتا ہے اسکول بناؤ گے تو ووٹ دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کرو گے تو ووٹ دیں گے۔ خدا کی قسم ان 20,000 لوگوں نے ایک ہی بات کہی تھی، میں تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہیں اسی وقت میرے سامنے کی بات ہے، کہا تھا چیئرمین صاحب اگر اللہ آپ کو جتا دے ہم آپ کو ووٹ دیں گے تو ہمارا جو قصبہ ہے نا اس میں صرف ایک قانون بنا دینا، وہ یہ قانون بنانا کہ کوئی بھی جہیز نہ لے گا نہ دے گا، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، روڈ ڈلوانا یا نہ ڈلوانا، پانی کا انتظام بجلی کا انتظام کرنا یا نہ کرنا۔ میں نے کہا یار تم نے یہ کیا مانگا ہے کہ جہیز کی لعنت کو ختم کر دینا بس، اور ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگے مولانا سنیے، یہ ہمارے دل کا درد ہے، ہم اپنی برادری کے 20,000 لوگ یہاں کام کرتے ہیں، کہنے لگے ہماری گھر کی خواتین بھی ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہیں، وہ بھی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، اس لیے کہ جب تک ہمارے ہاں شادی نہیں، جب تک کہ 10 لاکھ روپے لڑکی والا خرچ نہ کرے، 10 لاکھ روپے ہم جب کمائیں گے نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ وہ 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں گھر سے باہر یہاں گجرات کمانے کے لیے آنا پڑا۔ جن لڑکیوں کی ہم نے شادی کرنا ہے وہ لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی ہیں اور رات دن محنت کر کے وہ بھی کماتی ہیں۔ اب یہ ہے مولانا ہماری بیویاں بھی فیکٹری میں کام کر کے کماتی ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ محنت مزدوری سے ایک دن میں نہیں کمایا جاتا صاحب، کب 10 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے وقت لگ جاتا ہے، 10 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے ٹائم چاہیے، کہنے لگا پورا گھر پوری فیملی کماتی ہے، جس بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ کمانے کے لیے گھر چھوڑ کر فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہماری برادری کی وہی 1,000 لڑکیاں فیکٹری میں رہ کر غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر لی ہے، 1,000۔ غور کریں پرسنٹیج نکالیں آپ، 20,000 لوگوں میں سے 1,000 لڑکیاں ہیں، یار کتنا ہائی پرسنٹیج آیا ہے، ذرا غور تو کریں نا۔ 1,000 لڑکیوں نے مولانا اگر ہمارا یہ جہیز بند ہو جائے گا تو ہم یہاں کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہیں کوئی کام دیکھ لیں گے بچیوں کا، جب جہیز کی لعنت ہی ختم ہو جائے گی، جن کے لیے کما رہے وہ جہیز کی لعنت ہی ختم ہو جائے گی تو عزت کے ساتھ سادہ نکاح ہم اپنے گھر پہ رہ کے کر دیں گے۔ بڑا معاملہ ہے، بڑا ماحول خراب ہے میرے بھائیوں، خدا را واقعی اگر سچے حسینی ہو تو اس جلسے سے آج قسم کھا کے اٹھنا، شادی تو ہونی ہے لیکن شادی میں یہ اعلان میں ضرور کروں گا اپنی سسرال والوں سے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، میں جو نکاح کر رہا ہوں حسین کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نکاح ہو گیا اور مولا حسین کے نکاح میں آ گئی شہرباز، مولا حسین کے نکاح میں آ گئی شہرباز، اللہ سلامت رکھے، یہی شہربازوں ہے
میرا تقریر کا ٹائم بس مکمل ہو چلا، 7 گھنٹہ تقریر ہو گئی، 5 منٹ اور سنی تھی اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ گزر چلا گیا۔ سچ بتا رہا ہوں، پتہ چلا آپ کو؟ ایسا لگ رہا کہ میں ابھی شروع ہوا ہوں، اتنا اچھا سننے، اتنا من لگا کے سننے، اتنے آپ حضور یہ ذہن کے ساتھ سننے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گلفار کی دعائیں ہے کہ میدان محشر کا حسینی جھنڈا اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ یہی شہربانو مولا حسین کے ساتھ کربلا میں پہنچی۔ جو ہے کہاں پہنچی ہے؟ اب میں تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ حسین کا ایک رشتہ دار کہاں ہے؟ انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میں نے حوالے سے بات کی ہے۔ میوات کا راجہ کے گھر میں بڑی بہن ہے شہربانو مہربان۔ حسین جب کربلا کے لیے مدینہ سے نکلے تو یہ بات میوات کے راجہ چندرگپت کو پتا چل گئی کہ علی کا بیٹا حسین کربلا سے کوفہ کے لیے نکل چکا ہے۔ اس نے 10,000 درہم کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک خط لکھا اور خط لکھے کہا جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفہ کے راستے پر جاؤ اور جہاں بھی راستے میں تمہیں حسین مل جائیں یہ میرا خط حسین کو دے دو۔ میوات کے راجہ نے جو خط لکھا، کیا تھا خط میں لکھا ہوا؟ مفہوم کیا تھا خط کا؟ خط کا مفہوم یہ تھا حسین آپ کوفہ نہ جائے، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، آپ کے بابا علی کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ حسین آپ میوات آ جاؤ، اگر آپ میوات آ گئے تو میں اپنا تخت و تاج تمہارے قدموں میں سمرپن کر کے آپ کا سیوک بن جاؤں گا۔ پوری زندگی میں آپ کی سیوا کروں گا، پوری زندگی میں آپ کی خدمت کروں گا۔ حسین آپ کوفہ نہ جاؤ، آپ میوات آ جاؤ۔ یہ خط میں لکھ کر بھیجا تھا، لیکن تخت تو چاہیے ہی نہیں تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ ان کی ملاقات ہو نہیں پائی۔ یہ جو لوگ خط لے کے پہنچے تھے حسین سے ملاقات ہو نہیں پائی۔ جب کربلا میں حسین پہنچا نا اور جب عاشورے کی رات آئی، عاشورے کی رات کون سی؟ صبح کو 10 تاریخ سر کٹنا ہے، آج جو رات ہے، آج جو رات ہے، جن راتوں میں ہمارے نوجوان ڈھول بجاتے گھومتے ہیں، جن میں ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں پر کئی لوگ بیٹھ کے اسٹینڈ کرتے ہیں، جن راتوں میں ڈی جے بجا کر ڈانس کرتے ہیں اور حسینی کہتے ہیں، جن راتوں کے اندر حال یہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ابھی اسی راستے سے گزرا تھا، شاید بھیت کا کوئی علاقہ تھا، کوئی گاؤں تھا، محرم شریف کا موقع تھا، اس میں تعزیے لائے گئے، نائٹ کا میلہ تھا، نائٹ کا۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر جھوٹ بولوں تو میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم اس سے بڑھ کے جملہ نہیں کہہ سکتا میں۔ اللہ کی قسم رات کا عالم، نائٹ کا میلہ تھا، تعزیے چاروں طرف سے لگے تھے، چاروں طرف نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے پردہ میک اپ کر کے گھوم رہی تھی، ڈیجے بجا رہا تھا، ادھر لڑکیاں بے پردہ، ادھر لڑکے ان کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آنکھیں دو چار ہو رہی ہے۔ کیا تیری یہی حسینیت ہے کہ تو تعزیہ اٹھا دے، نوجوان لڑکیوں کو بے پردہ لا کے کھڑا کر دیا؟ یہ حسینی نہیں ہو سکتا، یہ حسینیت کا کام نہیں ہو سکتا۔ تعزیہ اگر تجھے بنانا ہے تو میں تعزیے کا مخالف نہیں ہوں۔ روزائے امام حسین کا نقشہ بنا کے ایک جگہ رکھ لو، اگر اسے عورت زیارت کرے تو مرد موجود نہ ہو، مرد زیارت کرے تو عورت عورتیں بھی ہنگامہ مچا رہی ہیں، میک اپ کر کے کسی پہ کوئی دوپٹہ نہ تھا، سب کھلے ہوئے، الا ماشاءاللہ کوئی ہوئے، وہ بھی جانی میلے میں جاتے اور کہنے میرا تعزیہ جیت گیا، میرا ہار گیا، اور جس کو ہرا کے آیا کہ یہ حسین کی محبت میں نہیں تھا۔ بڑا قرآن چھوٹا قرآن نہیں ہے، بڑی مسجد چھوٹی مسجد نہیں ہے۔ اگر تعزیہ حسین کی محبت میں ہے تو بڑا بھی تعزیہ اور چھوٹا بھی تعزیہ۔ اور دنگا کا جیتا کی سزا، ہرا کی سزا۔ میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی؟ یار عجیب سی حالت ہے، میرا جیت گیا، ارے بھائی پھر ہار کس کا گیا؟ اور جس کا ہارا تھا تو کیا اس نے کس کی محبت میں بنایا تھا؟
عاشورے کی رات آئی اور لوگوں یہ جو راتیں ہیں یہ ہردم مچانے کی نہیں. اس رات میں مولا حسین نے معلوم ہے کیا کیا؟ مولا حسین نے اپنے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا. سب وہ سب کو اکٹھا کر کے پہلے حسین نے جتنے 72 تھے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو اکٹھا کر کے مولا حسین نے کہا اب ذرا اگر جگر رکھتے ہو نا تو بہت محبت سے سن لینا. حسین نے کہا ایک کربلا میں میرے ساتھ آنے والے میرے رفاقہ میں تم سے خوش ہوں. یزیدی میرے خون کے پیاسے صبح کا سورج نکلے گا یزیدی میرا سر قلم کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے. تم اپنے آپ کو اس پریشانی میں نہ ڈالو. مولا حسین نے فرمایا میرے ساتھ کربلا میں آنے والے میں تم سے راضی ہوں. میدان محشر میں نانا سے تمہاری سفارش کرو کا وعدہ بھی کرتا ہوں. جاؤ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا سے چلے جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ کہیں زندگی گزار لینا. میں تم سے راضی ہوں. نہ تمہیں گلا کٹانے کی ضرورت نہ تمہیں خون بہانے کی ضرورت. حسین نے سب کو اجازت دے دی جاؤ میں تم سے راضی ہوں چلے جاؤ. گلا صرف حسین کٹانے کا بات ختم ہے. شریعت کی حفاظت ہو جائے گی. لوگوں جتنے خیمے میں موجود تھے ایک نہیں اٹھا. جتنے خیمے میں موجود تھے ایک نے بھی پیٹ نہیں دکھائی. مولا حسین نے دیکھا چراغ چل رہا ہے کوئی جانے کو تیار نہیں. مولا حسین نے وفا کی تصویر مولا عباس کھڑے ہیں. کہا عباس خیمے کا چراغ بجھا دو. کہا حضور اس لیے کہا اس لیے ہو سکتا ہے نگاہ سے نگاہ مل رہی ہے جانے میں شرم لگ رہی ہو. حسین کی نظروں کے سامنے سے جانا ان کے لیے مشکل و دشوار ہو رہا ہو اس لیے چراغ بجھا دو. اندھیرا پا کر موقع مل جائے گا. پھر اگر کوئی جانا چاہے تو حسین کی نظر سے نظر نہیں ملے گی. یہ نظر چرا کے جا سکتا ہے. مولا عباس نے خیمے کا چراغ بجھا دیا. پھر حسین کے کہنے پر کافی دیر کے بعد خیمے کا چراغ جلایا گیا. مولا حسین نے جب چراغ جلوایا چراغ بجھا تھا تو خیمے میں 72 تھے. کافی دیر کے بعد چراغ جلا تو 72 بیٹھے ہیں. مولا حسین نے فرمایا میں نے چراغ اس لیے بجھایا تھا تاکہ موقع پا کے چلے جاؤ. عرض کیا حسین خیمے کا چراغ 1000 مرتبہ جلایا جائے 1000 مرتبہ بجھایا جائے مگر ہم نے قدم بڑھایا ہے پیچھے نہیں ہلائیں گے. حسین ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے گردن تو کٹا دیں گے مگر قدم پیچھے نہیں ہلائیں گے. سبحان اللہ. ہماری محبت چراغوں کی محتاج نہیں ہے. ہماری محبت اجالوں کی محتاج نہیں ہے. ہمارے دل میں جو آپ کی محبت کے چراغ جل رہے ہیں انہیں کیسے بچھائے جائے. یہاں تو چل وعدہ کرتے ہیں حرام کام نہیں کریں گے اور پھر ہمارے گھروں کا حرام کام ہو رہا ہے. ایک نے پیچھے نہیں چڑھایا. اللہ اللہ. پھر مولا حسین ان سے اجازت لے کر اپنی بیوی شہربانو کے پاس پہنچے اور شہربانو کے پاس پہنچ کر کے کہا شہربانو تم شہزادی ایران تھی. تم نے ایران میں بڑی عیش میں زندگی گزاری ہوگی. جب سے میرے نکاح مائی ہو سکتا ہے وہ لذیذ کھانے نہ ملے ہو. جب سے ہمارے نکاح مائی ہو سکتا ہے وہ قیمتی لباس نہ ملا ہو. کبھی فاقے بھی ملے ہیں کبھی تمہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بھی سونا پڑا ہے کبھی تمہیں فاقے سے بھی رہنا پڑا ہے. شہربانو ایسا نہ کرنا. شہربانو نے بولا حسین کا دامن پکڑ کے کہا حسین کیا بات کرتے ہیں. میں تم کو اپنی قسمت سے ناز کرتی ہوں. جو حسین مجھے آپ نے دیا ہے ہمارے باپ نے بھی نہیں دیا تھا. جو آپ کی بیوی بن کے مجھے مرتبے ملے وہ ایران کی شہزادی بن کے کبھی نہ ملے تھے. میں تو اپنی قسمت پر ناز کرتی ہوں. حسین جب میں ایران کی شہزادی تھی جدھر سے میری سواری نکلتی تھی لوگ کھڑے ہونے استقبال کرتے تھے. سب کہتے تھے ہوشیار خبردار شہزادی ایران آ رہی ہے. یہ جلوے تھے میرے ایران میں شہزادی بن کر. لیکن جب سے میں نے آپ سے نکاح کیا ہے تو اب تو میرے رتبے بڑھ گئے میرے مرتبے بڑھ گئے. یہ دنیا تو دنیا میدان
محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب شہر والوں کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جب میں اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں حاضر ہوں گی تو منادی ندا دے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ کی بہو شہر بانو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ شہزادی ایران ہونا اور ہے، فاطمہ کی بہو ہونا اور ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اجالے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حسینیوں بس آخری پیغام لو اور میری تقریر ختم، صرف آخری جملہ آدھا منٹ یا ایک منٹ۔ کوفہ کی جامع مسجد میں 40,000 لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا ہم حسین ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جو تاریخ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے جن کا، توجہ کرنا، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، ایک آدمی بھی ڈراپ نہ ہونے جو میری پوری تقریر کا لب لباب اس ایک منٹ میں۔ جب امام مسلم کو امام حسین نے بھیجا تھا اپنا نائب بنا کر کوفہ میں، اور جب وہ جامع مسجد کے امام بنے تو وہاں 40,000 لوگوں نے بیعت کی اور کہا حسین کو بلاؤ، ہم جان دے دیں گے، ہم حسین ہیں۔ ہاتھ اٹھا ہم حسین ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں جن کے ہاتھوں میں حسین کے خلاف تلواریں تھیں ان میں بہت سے لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا تھا ہم حسین ہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا ہم حسین ہیں، لیکن بعد میں حسین کے قتل میں جو شہید تھے ان میں سے بھی بہت سے تھے۔ یہ کوفہ کی جامع مسجد والے حسینی نہ بنو کہ ہاتھ اٹھائے بیعت توڑ دیا، وعدہ خلافی کر دیا۔ حسینی بنو تو حسین کے خیمے والے بنو، چراغ جلا بھی بجھا بھی مگر قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ سبحان اللہ کا سبحان اللہ ہے نا۔ لوگ خرافاتیں کرتے رہیں، ناچتے رہیں، ڈیجو پہ ناچیں، ڈھول پہ ناچیں، لیکن تم وہ حسینی بن کے دکھاؤ جو 72 حسین کے خیمے میں کہہ رہے تھے ہم حسینی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سچی حسینیت کا طلبہ اپنے گلے میں تو ڈالے گا، میدان محشر میں نبی کا نواسا حسین بولے گا مولا یہ حسین۔ اللہ آپ کو سلام، اللہ آپ کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائے۔ کہنے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں سب لوگ، ہاں سب لوگ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک ہمارے بھائی بڑے علیم ہیں، مشرف نام ہے، مصفر خان، بیمار ہیں، اللہ ذکر حسین کے سب سے، امام کربلا کے سب سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور اس مجمع میں مستوی جو بھی بیمار ہے، اس محفل کے صدقے اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔